الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب کے رزق عطا فرماتے ہیں۔ مفسر قرآن ابو سعود رحمہ اللہ تعالی نے بغیر حساب کے 3 معنی بیان کیے ہیں کہ قرآن پاک میں عام طور پر یہ 3 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایک معنی بغیر حساب کا بے شمار ہے، بہت زیادہ ہے، کافی مقدار ہے کہ اللہ رب العزت بسا اوقات کسی کو اتنا عطا فرما دیتے ہیں کہ اس کے لیے اس کا حساب کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے معروف واقعہ ہے قارون کا، یہ بنی اسرائیل میں سے تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا، اور اللہ رب العزت نے اس کو اتنا زیادہ عطا کیا ہوا تھا کہ یہ کبھی کبھی حساب لگانے کے لیے بیٹھتا تھا، حساب لگاتے لگاتے تھک جاتا تھا اور حساب مکمل نہیں ہوتا تھا، پھر یہ کہہ کر اٹھ جاتا تھا کہ ٹھیک ہے بس جتنا بھی ملتا ہے ملنے دو۔ اور یہ بھی معروف ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک اچھی خاصی بڑی جماعت مشقت سے اٹھاتی تھی، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، لیکن منافق تھا۔ اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کی خواتین اس کو دیکھ کر رشک کرتی تھیں کہ ہمارے بچے بھی ایسے ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا عطا کیا ہے۔ اور جس وقت اس کی پکڑ ہوئی، اس کو زمین میں دنسایا گیا اس کے خزانے سمیت، پھر وہی سارے لوگ اس سے عبرت پکڑا کرتے تھے اور اللہ کی پناہ چاہتے تھے کہ یا اللہ ایسا تو کسی کو بھی نہ بنانا۔ تو رزق اللہ تعالیٰ کسی کو بھی دے دیتے ہیں، بہت زیادہ مقدار میں دے دیتے ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ حلال راستوں سے ہو، حلال طریقوں سے ہو، حلال جگہوں پہ خرچ ہو، پھر وہ خیر ہی خیر ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ اور حلال کے حوالے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ اللہ رب العزت نے شروع میں مشقتیں آئی ہیں، اچھی خاصی مشقتیں آئی ہیں، ستر ڈھانپنے کے لیے کپڑا بھی میسر نہیں آتا تھا، صحابہ کرام ایک دوسرے کی آڑ لے کر بیٹھا کرتے تھے اور بڑی تنگی کا زمانہ تھا۔ چنانچہ پھر اللہ رب العزت نے فراوانی عطا فرمائی۔ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ویسے تو ایسی مثالیں ہزاروں میں ہیں جن کا احاطہ ممکن نہیں ہے، میں صرف 2 مثالیں عرض کروں گا۔ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھی کے بیٹے تھے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو اتنا دیا تھا کہ جس وقت یہ شہید ہوئے ہیں تو ان کے ترکے کا حساب لگایا گیا۔ اس وقت مسلمانوں میں یہ بھی رواج تھا کہ جیسے ہی کوئی مسلمان دنیا سے جاتا فوراً اس کے ترکے کا حساب ہو جاتا تھا اور تقسیم کار ہو جاتی تھی۔ ہمارے ہاں اس بات کو جتنا لٹکایا جاتا ہے شاید ہی کسی اور چیز کو اتنا لٹکاتے ہوں، تو وہ بعد میں پھر دنگا فساد کا سبب اور باعث بنتا ہے۔ چنانچہ وہ فوراً تقسیم کر لیتے تھے، محبتیں اور الفتیں باقی رہتی تھیں، تعلقات باقی رہتے تھے، کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوتا تھا۔ تو ان کے ترکے کا حساب لگایا گیا تو 6 کروڑ درہم چاندی کے سکے ان کا وراثت بنتی تھی، اور 1 درہم
اگر کم سے کم بھی قیمت لگائیں تو 500 روپے کا ہے، تو 6 کروڑ کو اگر 500 سے ضرب دیں تو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ کتنی بڑی رقم تھی۔ اور حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان 10 صحابہ کرام میں سے ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں کہا تھا کہ یہ بھی جنتی ہے، یہ بھی جنتی ہے، یہ بھی جنتی ہے، ان میں سے ایک یہ ہیں۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے کہ جب یہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے ہیں، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں ہیں، تو مدینہ منورہ آئے ہیں تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بالکل خالی ہاتھ تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کو بھائی بنا دیا، ایک انصاری صحابی کا بھائی بنا دیا کہ آپ ان کے اخراجات کی دیکھ بھال کرنا۔ چنانچہ یہ وہاں گئے تو انہوں نے ان کو کچھ پیشکشیں کی کہ یہ میرا مال ہے، یہ میرا گھر بار ہے، اس میں آپ کو پورا برابر کا شریک سمجھتا ہوں، تو آپ تقسیم کار کر لیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، بس آپ مجھے بازار کا راستہ بتا دیں۔ چنانچہ انہوں نے بازار کا راستہ بتا دیا، یہ وہاں چلے گئے، پھر انہوں نے ہلکی پھلکی تجارت شروع کی۔ ایسا نہیں تھا کہ سارا وقت تجارت میں لگاتے تھے، بلکہ واقعات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو خاص طور پر سفر حضر میں ساتھ ہی ہوتے تھے، اور مسلمانوں کی شورا کے رکن تھے، اور مصروفیات ساری کی ساری دینی تھی، جو کوئی وقت بچتا تھا وہ صرف صرف کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اتنا عطا فرمایا تھا کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی 4 بیویاں تھیں، اور شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جب اولاد ہو تو بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے، اور اگر بیویاں زیادہ ہوں تو ہر ایک کو الگ الگ 8واں حصہ نہیں ملتا، بلکہ وہی 8واں حصہ سب میں تقسیم ہوتا ہے۔ تو ان کی 4 بیویاں تھیں، تو 8واں حصہ جو ان کی بیویوں میں تقسیم ہوا، گویا کہ 8واں حصہ پھر آگے 4 حصوں میں تقسیم ہوا، تو ایک ایک بیوی کو 80,000 دینار، سونے کے سکے، چاندی کے نہیں، سونے کے سکے پیش ملے، 80,000 دینار۔ اور ایک دینار وہ بھی تقریباً محتاط اندازے کے مطابق 80,000 روپے کا بنتا ہے۔ یوں 80,000 کو 80,000 سے ضرب دیں تو انسان کو دن کو تارے نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ بڑے سے بڑے جگاتری جو پوری پوری قوموں کا مال ہڑپ کرتے جا رہے ہیں، یہ بھی ان کی سوچوں سے بھی بالا تر مال بنتا ہے۔ تو اتنا بڑا صرف یہ ان کے ورثے کا 8واں حصہ تھا، اور اگر سارے کو جمع کیا جائے تو یہ بہت بڑی مقدار بنتی ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور دیگر حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، اور حسنین کریمین، بے شمار صحابہ کرام کے واقعات سے کتابیں بھری پڑی ہیں۔ لیکن چونکہ یہ حلال طریقے سے کماتے تھے، حلال جگہوں پہ خرچ کرتے تھے، اس لیے فراوانی بھی اللہ نے اتنی عطا فرمائی کہ ہماری سوچ سے باہر، اور برکت بھی اتنی عطا فرمائی کہ ہماری سوچ سے باہر، پھر وہ آج تک ان کے لیے کسی مصیبت کا سبب نہیں بنا۔ وہ سارا کا سارا مال ان کے لیے راحت کا سبب ہی بنا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور کسی نے بھی آج تک یہ نہیں کہا کہ ہمارا بچہ ان جیسا نہ ہو، اس لیے کہ سارے سمجھتے ہیں کہ حلال کمانے سے خیریں ہی آتی ہیں، کبھی بھی شر نہیں آتا۔ تو بہرحال ایک معنی اس کا بیان کیا گیا ہے کہ بہت زیادہ عطا ہونا، اور ایک معنی اس کا
یہ بھی بیان کیا ہے کہ بے مشقت ملنا، بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی مشقت کے آسانی کے ساتھ رزق مل جانا، اس معنی میں بھی بغیر حساب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ اکثر نعمتیں جو ہمیں ملی ہوئی ہیں وہ بغیر مانگے، بغیر مشقت کے ہی ملی ہوئی ہیں۔ بہت کم نعمتیں ایسی ہیں جو ہمیں مشقت سے ملتی ہیں، وگرنہ اکثر اور بے شمار نعمتیں ہیں جن کا شمار بھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، وہ بغیر مشقت کے، بغیر مانگے ہی اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اور تیسرا معنی جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر مطالبے کے عطا فرماتے ہیں۔ پہلا تھا کہ بہت زیادہ عطا فرماتے ہیں، اور دوسرا تھا کہ بغیر مشقت کے عطا فرماتے ہیں، اور تیسرا ہے کہ بغیر مطالبے کے عطا فرماتے ہیں، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں موجود ہے کہ ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب، کہ یہ جو بادشاہی ہم نے آپ کو عطا کی ہے یہ ہماری طرف سے عطا ہے اور کوئی اس کا حساب نہیں ہے، اور واقعی ایسی عطا تھی کہ اس طرح کا اور کسی کو بھی میسر نہیں آیا۔ بہرحال یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی عطا سمجھنی چاہیے، اسی کے سامنے جھکنا چاہیے، اس کی وجہ سے کسی غرور اور تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عاجزی اور انکساری کی دولت سے مالا مال فرمائے۔